السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کل ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی چیز پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے سماج میں نظر آتی ہیں۔ جو لوگ حساس قسم کے لوگ ہیں، حساسیت ان کے اندر موجود ہے، یعنی فکر مند لوگ، جو لوگ غور فکر کرنے والے ہیں، حساسیت کا مادہ ان کا اندر موجود ہے، ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز غلط نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ایک حساس انسان ہونے کی وجہ سے، حساس فطرت ہونے کی بنا پہ انسان کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہوتا ہے اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، تو اس چیز کو لے کر انسان زیادہ سوچتا ہے، اس کے نگیٹو پازیٹیو تھنگ کو لے کر سوچتا ہے۔ اور جب اس کا جائزہ لیا گیا، ایک اسٹڈی ہوا کہ کون سے لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، تو دوستو اس کا جو اسٹڈی ہونے کے بعد یہ نکل کر آیا کہ حساسیت قسم، یعنی جس کے اندر حساسیت کا مادہ جن کے اندر موجود ہے، ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار، ڈپریشن کے مریض زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف ان کا حساسیت نہیں ہوتا، حساس قسم کے لوگ نہیں رہتے، یعنی بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کی باتیں، نگیٹو یا پازیٹیو باتوں کو نہیں سوچتے، بلکہ ویسے زندگی جیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی فکر نہیں رہتی کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، سماج معاشرے میں کون سی چیزیں صحیح ہو رہی ہیں، کون غلط ہو رہا ہے، لوگوں کا رویہ کیسا ہے، سماج میں معاشرے کو لے کر ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں جو غریبی ہے اس کو لے کر نہیں سوچنا، بلکہ صرف اپنی فکر مندی، انہیں اپنی فکر رہتی ہے کہ میری زندگی کیسے خوشحال ہو، ان کا پرواہ نہیں رہتا۔ دوستو، ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں رہتے، کیونکہ ان کے اندر حساسیت کا مادہ نہیں ہے، دوسروں کے پرتی، دوسروں کو لے کر، دوسروں کی مشکلات مسائل کو لے کر زیادہ فکر مند نہیں رہتے۔ تو ایک اسٹڈی ہوا، ایسے لوگ کے اندر ڈپریشن کے شکار نہیں رہتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگ حساس قسم کے نہیں ہوتے، کیونکہ دوستو جو لوگ حساس انسان ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں جینا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کو ذرا سی تبدیلی ان جیسے لوگوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ حساسیت کی وجہ سے کبھی کبھی انسان دوستو اتنا زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات بھی اس کو رلا ڈالتی ہے۔ دوستو، آج کی ٹائمنگ، آج کا دور ایسا ہے، جب آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیں گے تو عام طور پہ جو آج کا جنریشن ہے، آج کے لوگ ہیں، جو ہم لوگ اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کھالتے ہیں، تو وہاں دیکھا جاتا ہے ہر انسان، اکثریت تعداد یہ ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو لے کر شکایت ہے، ڈپریشن والے اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے۔ اور پہلے دوست تب اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس پہ اسٹڈی بھی ہوا تو کیا وجہ ہے، تو ہر شخص ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے کہ میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں، میں اتنی صلاحیت مند ہوں، میں اتنی زیادہ مال و دولت والا ہوں، میں اتنا اچھا سوچ والا ہوں، میں پازیٹیو سوچ والا ہوں، اور دوسرا نگیٹو سوچ والا ہے۔ ہر شخص اپنے کو سپیریئر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سوچ کو لے کر ایک دوسرے کو لے کر ڈپریس ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں، کہیں کوئی فنکشن ہوتا ہے، میرے استاد ان کی جانب سے کہا گیا، یقیناً بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ بہت سارے ہمارے گارجین پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو کسی پارٹیز، فنکشنز کو اٹینڈ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں جائیں گے تو ان کے پیرنٹس آئیں گے، اپنے بچوں کی تعریف کریں گے، تو اس کی تعریف سن کر ایک طرح کا ڈپریشن پیدا ہوگا۔ لیکن دوستو، بات یہ ہے کہ ہم ایسی سوچ سے، ایسی ذہن سے، ایسے ماحول سے ہم کیسے نکلیں گے؟ ہم کون سے کام کریں گے کہ جو ہم دوسرے کے رویے یا دوسرے کی طرف سے جو مقابلہ آرائی باتیں ہوتی ہیں کہ میرا لڑکا ایکسپرٹ ہے، میرا لڑکا بڑا ذہین ہے، میرا لڑکا کی یہ فیوچر ہے، ڈاکٹر بننے والا ہے، ایک اچھا انجینئر بننے والا ہے، تو اس طرح کے جو کئی طرح کی مثال پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع تر وسیع ہوتا جاتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ لوگوں کے رویے کے بجائے، یعنی جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے جو اذیتیں آتی ہیں، اس کے منفی پہلوؤں کو، اس کے نگیٹو پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ چیز ایسی ہے جو ذہنی سکون کو بڑھاتی ہے، یعنی ایکسیپٹنس کے مادہ سب سے پہلے ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ کسی فلسفر نے کہا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے، وہ لوگوں کے رویے کی بجائے، یعنی لوگوں کو جو نگیٹو یا پازیٹیو جو بھی رویہ ہوتا ہے کے بجائے اپنی ذات کی منفی پہلوؤں سے آگاہ ہو کر انہیں سنوارنے میں لگ جاتا ہے،
اور دوستو یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ذہنی سکون کی ابتدا ہے، یعنی انسان اپنے بارے میں سوچے، نہ کہ دوسرے کے مقابلے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میں اس جیسا نہیں ہوں، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، وہ اتنا ذہین ہے، اس کے پاس اتنی مال موجود ہے، میرے پاس آخر کیوں نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں ان چیزوں کو اپنے معاشرے، اپنے سماج میں سنتے ہوئے اس باتوں پہ ذہن نہ لے جا کر بلکہ خود پہ، اپنے آپ پہ کام کرنی ہوگی۔ ذہنی سکون جو آج کے دور میں انسانیت تلاش کر رہی ہے۔ اور پیارے دوستو، غالباً مولانا رومی کا کوٹیشن ہے، انہوں نے کہا تھا کہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے، ہم دنیا میں جتنی ہی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں، اپنی منصب میں بڑھوتری کر رہے ہیں، اپنے پراپرٹی، اپنے مال و جائیداد میں انکریز کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، علمی لیاقت کے حساب سے یا مالی اعتبار سے، یعنی ہم دنیا کے جس مرحلے میں آگے بڑھ رہے ہوں، ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے دنیاوی زندگی میں، یہ تمام کی تمام چیزیں حاصل زندگی، یعنی جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب ہم اس چیز پہ نظر دوڑائیں گے، اس کو سوچیں گے کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں، ہم دنیا میں کتنا ہی بڑا آدمی بن جائیں، یہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ یعنی انسان کتنا ہی کچھ حاصل کر لے، ہمیشہ یہ غم ستائے گا کہ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا، جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے تب تک انسان کے ساتھ یہ لگا رہے گا۔ اور یہ چیز ہم سے کب ختم ہو سکتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص جس کے پاس 2 4 ویلر ہے اور اس کے بغل والوں کے پاس، اس کے پڑوس میں کوئی شخص ہے جس کے پاس 4 4 ویلر ہے، یا مالی اعتبار سے پڑوس والا شخص اس سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے، سپیریئر ہے، تو وہ شخص دیکھ کر اندر یہ چیز کو محسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا۔ اور اس چیز کو لے کر انسان دیکھا جاتا ہے، یہ فیکٹ ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انسان ڈپریس ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو گائیڈ لائن ہے، جب ہم اس چیز کو فالو کریں گے، اس کو دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، اللہ والوں سے ملتے جلتے رہیں گے، تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوں گی۔ لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ حساسیت کا جو مادہ ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، انسان کو حساس ہونا چاہیے۔ جب انسان حساس ہوگا، حساس فطرت کا ہوگا، تو سماج میں برائیاں ہیں، سماج میں جو دبے کچلے لوگ ہیں، معاشرے میں جو کمزور ناتواں لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں انسان سوچے گا۔ ورنہ آپ معاشرے میں جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ معاشرے میں مالی اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے بہت لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ حساس نہیں ہے، دوسرے کو لے کر فکر مندی نہیں ہے، تو ایسے لوگ دوسرے کا فکر نہیں کرتے، صرف اپنا فکر کرتے ہیں۔ تو دوستو، حساسیت اچھی چیز ہے، ہمیں حساس فطرت کا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس چیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی سے کمپیریزن نہ کریں۔ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، خاص کر جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز ہیں، اس کے تھرو کہ ہم اس جیسا کیوں نہ بنیں۔ دوستو، کبھی بھی ہمیں دوسرے کی طرح بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، جیسا کہا جاتا ہے ٹیلنٹس آر ڈفر، کہ صلاحیتیں مختلف ہیں۔ ہم اپنے طریقے میں، اپنے نہج پہ، اپنے سطح پہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مستقبل کے لیے اچھا سے اچھا سنوار سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کا لڑکا ہے، کافی ٹیلنٹڈ ہے، کافی صلاحیت مند ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، سیٹ ہے، کاش کہ میں بھی اس طرح ہو جاتا۔ دوستو، اسی بات کو ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے، مقابلہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی الگ صلاحیت ہے، میری الگ صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی دوسری چیز کے لیے بنایا، اور اس کو کوئی بھی شخص ہے اس کو دوسری چیز کے لیے بنایا۔ سب کی صلاحیتیں مختلف ہیں، جدا ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے، سے خوش نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے اس کو دیا ہے وہ اس کا ہے، سوچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دراصل ایک عطا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو میرے پاس بھی حالات مالی اعتبار سے ہو، صلاحیت کے اعتبار سے ہو، جاہ و منصب کے اعتبار سے ہو، یہ میری ملکیت ہے۔ نہیں، دراصل اس چیز میں جس کو دیا گیا اور جس کو نہیں دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں آزمائش ہے، دونوں کا امتحان ہے۔ حساسیت کی بات آتی ہے، حساس قسم کے لوگ زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے، جو کہ حقیقت ہے بھی، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پیارے دوستو، آج کے دور میں ہم اس سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں یہ چیز کہ اندر تک
شرائط کر چکی ہے، پہنچ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کمپیریزن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ دوستو اس طرح کی کمپیریزن، اس طرح کی مقابلے آرائیہ باتیں ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو اسی صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے، جس کو مولانا رومی نے بھی کہا ہے کہ انسان خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرے، انسان خود پہ کام کرے، دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے کام نہ کرے۔ یہ نہ دیکھیے کہ دوسرے کے پاس صلاحیت ہے، دوسرے کے پاس اتنی مال کی فراوانی ہے، دوسرے شخص کا یا پڑوس میں رہنے والے شخص کی لائف سیٹ ہو چکی ہے، میں اس سے ابھی نیچے ہوں، اس سے مقابلہ نہ کرتے ہوئے بلکہ انسان کو خود پہ کام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا رومی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، جو شمس تبریز سے متاثر ہونے کے بعد میں بہت بڑے فلاسفر تھے اور ایک بڑے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تھے۔ جب ان کو سمجھ میں آیا کہ زندگی کیا ہے، دوستو انہوں نے ان تمام چیزوں پہ لات ماری اور تصوف کی دنیا میں آئے، تب ان کا احساس ہوا کہ زندگی کیا ہے۔ دوستو مولانا رومی کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کر دے۔ دوستو یہ جو دو لائن کی باتیں مولانا رومی کی طرف سے کہی گئی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر انسان اس بات پہ سوچے، غور کرے، جو دو سنٹینس میں بات کہی گئی ہے، تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیریزن نہیں کرے گا، دوسرے سے مقابلہ نہیں کرے گا، مالی اعتبار سے یا صلاحیت کے اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے، بلکہ انسان خود پہ کام کرے گا، خود کو مکمل بنائے گا کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں کس کام کے لیے بنایا گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ جب انسان اس پر سوچے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنے جسموں کے اندر غور کرو۔ رومی نے کیا خوب کہا ہے کہ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال یعنی دوسروں کا عروج، دوسروں کی کامیابی غمگین نہ کر دے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس لائن سے سبق لے کر اپنے زندگی کا شروعات کر سکتے ہیں اور خود کو مکمل بنا سکتے ہیں۔ پھر دوستو جب حساسیت کی بات آ گئی تو جو لوگ دیندار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں لگے ہوئے ہیں، نماز پنجگانہ اور لوگوں کے فرائض جو بندوں کا حق ہے اس کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ والے ہیں، اس دور میں خاص کر ان کے لیے وقت کافی نازک ہے، کیونکہ اس وقت میں جب مال کی فراوانی، مادیت کا دور ہے، لوگ ایک دوسرے سے کمپیریزن، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں مال کو لے کر، صلاحیت کو لے کر۔ دوستو ایسے وقت میں اللہ والوں کی جو امتحان ہے وہ کافی سخت ہے، تو ہمیں اس بات پہ بھی فوکس ہونے چاہیے، اور ایسے حالت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو فرمان ہے، ہمارے نبی نے جو فرمایا اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن موجودہ صورتحال میں مولانا رومی کے جو اقوال ہیں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا، دنیا کمانا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو دیندار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، جیسا کہ ہم اپنے تجربے، اپنے مشاہدات سے کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آج جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ آگ کے انگاروں پہ چلنا۔ دوستو ایسے وقت میں جو لوگ دنیا کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مولانا رومی کا کہنا ہے کہ دنیا حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ دنیا حاصل کرو، کماؤ، لیکن دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دو۔ لیکن دوستو آج کل ہمارے معاشرے میں چیز دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کو لے کر ایک دوسرے سے کمپیریزن ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کو لے کر ہمیں اللہ والوں سے ملتے رہنا چاہیے، ان سے ایڈوائس، مشورہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فرمان رسالت اور فرمان خدا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔